بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حالیہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک امپورٹنٹ ایشو پر ڈسکشن جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے اس ایشو کو مزید ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے کہ خلافت راشدہ میں اولیت اور افضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے یا مولا کائنات امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم انہیں افضلیت حاصل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک طبقہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی افضلیت کو ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی افضلیت کو ثابت کرتا ہے۔ تو لہٰذا آج کی گفتگو میں ہم اس سینسیٹیو ٹاپک کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سالو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کریں، اور اگر ممکن ہو تو آگے دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سینسیٹیو ٹاپک کو صحیح معنی کے ساتھ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ناظرین گرامی، اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے اولین حقدار بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جمہور کے نزدیک پھر تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر مولا کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اور ان سب کی خلافت بر ترتیب فضیلت ہے، یعنی جو ان دلہ اعلیٰ تھا وہی بالترتیب خلافت کا منصب پاتا گیا۔ حضرین گرامی، یوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور اولیت پر بے شمار قرآن و حدیث کے اندر دلائل موجود ہیں، ان میں سے چند ایک پر ہم اکتفا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ کرتے ہیں، چنانچہ سورۃ النور پارہ نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 55 ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم الی آخرہ۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ان سے کہ جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ اللہ ضرور انہیں خلافت دے گا زمین میں، اس طرح کہ جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی۔ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں وفی الآیۃ دلیل علی صحت خلافت ابی بکر الصدیق والخلفاء الراشدین بعدہ۔ امام خازن نے کہا کہ یہ آیت مقدسہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی خلافت پر دلالت کرتی ہے۔ اور ناظرین گرامی، حضرت امام خازن کے علاوہ دیگر مفسرین قرآن نے بھی اسی آیت مقدسہ کے تحت یہ لکھا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے جو خلفاء بیان کیے ہیں، خلفائے راشدین کا جو تذکرہ فرمایا ہے، جن کو زمین میں خلافت دینے کا اللہ رب العزت نے وعدہ بیان فرمایا ہے، ان میں سب سے پہلا مقام اور سب سے پہلا درجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ دوسرا مقام پارہ نمبر 30 سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 ہے، اس میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ تو یہاں پر بھی مفسرین کرام نے لکھا کہ یہاں سب سے بڑا پرہیزگار یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے مصداق ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی افضلیت رکھتے ہیں، اولیت رکھتے ہیں خلفائے راشدین میں۔ اور بالخصوص اس آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و تفسیر کبیر کی جلد نمبر 37 اور صفحہ نمبر 182 پر اس آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں اجمع المفسرون منا ان المراد منہ ابو بکر صدیق یؤمہم غیرہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ اس آیت مقدسہ میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس آیت مبارکہ کے اندر اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر ہم کتب احادیث کی بات کریں تو جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابواب المناقب میں بیان کرتے ہیں لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، فرماتے ہیں کسی قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کو امام بنائے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابواب المناقب کے اندر بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، اور اس فرمان مبارک کو امام حاکم نے المستدرک میں بھی بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدو بالذین من بعد ابی بکر و عمر،
فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور بعد ازاں عمر کی اتباع کرنا۔ بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی ابواب المناقب کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک بیان فرمایا ہے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے زمانہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے، اور بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سمجھتے تھے۔ ناظرین گرامی، اب جو قول مبارک میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ الصواعق المہرہ کے اندر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول مبارک مہرہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 177 پر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جس کو پا لیا کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر پر افضلیت دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا حد المفترا، کہ میں اسے اسی الزام کے اندر سزا دلواؤں گا۔ اسی طرح علم العقائد کی جامع ترین اور مستند ترین کتاب کے صفحہ نمبر 321 سے لے کر صفحہ نمبر 324 تک کیا ہے، افضل البشر بعد نبینا ابو بکر صدیق کے انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین ہیں، اور چوتھے نمبر پر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور فرمایا کہ اسی ترتیب پر پھر ان کی خلافت ہے۔ ناظرین گرامی، اب آخر میں ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے اس کو ہم لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 381 پر بیان کرتے ہیں، آیا کہ ہم مسلمانان اہل سنت و جماعت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت و امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بالتحقیق حق راشدہ ہے۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ اس کی تفصیلات جاننے کے بعد یہ مسئلہ انشاءاللہ العزیز کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ باوجود اس کے اگر ہمارے کسی بھی ناظرین کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور کر سکتے ہیں۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔